اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما نحن مع عبد الله بن عمر وهو يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يزع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه يقول هل تعرف؟ فيقول يا رب أعرف، حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ قال إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال ثم يعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه. قال وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد. قال خالد في الأشهاد شيء من الانقطاع. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وبه قال تھوڑا سا آپ کی خدمت میں کر رہا تھا نا، سبق وہاں ختم ہوتا ہے، مہمانوں کا رش ہوتا ہے، بعض دفعہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی زیارت کر لوں، میرے لیے سعادت الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ زیارت کر رہا تھا آپ سے مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اس پر بات چل رہی تھی۔ ایک مسئلہ ہے اور کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر؟ اس پر کچھ گفتگو کر دی تھی یا رکھنا۔ اہل سنت والجماعت کا یہی ہے، ہمارے تمام اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے لحاظ سے بشر ہیں اور صفات کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے نور ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ، اس نور سے مراد نور ہدایت ہے۔ ہمارے ہمارے بزرگ شاہ مولانا عبدالرحمن رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر؟ میں آپ حضور کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں حضور کے صحابہ بھی نور ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور یہ نور ہدایت ایسا نور ہے کہ یہاں لاکھوں کروڑوں اربوں سو روشن ہوں، یہ نور ہدایت کی روشنی پر لاکھوں کروڑوں اربوں سورجوں کی روشنی قربان ہے۔ یہاں لاکھوں سو روشن ہوں، یہ آپ کی قبر کو روشن نہیں کر سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق کا نور، آپ کی مبارک صفات کا نور، آپ کے ایک عمل سے جو ہدایت کا نور نصیب ہو رہا ہے، یہ ہماری قبر کو بھی روشن کر رہا ہے اور آخرت کو بھی روشن کر رہا ہے۔ الحمدللہ۔ ہمارے دوسرے بھائی ہیں، ان کو موافق لگتا ہے کہ اگر ہم حضور کو بشر کہیں گے تو شاید ہماری طرح بشر ہے، نہیں، ایسا نہیں یاد رکھنا۔ میں نے مثال دی تھی، نام کے اشتراک سے مرتبے میں اشتراک لازم نہیں آتا۔ میں مثال کر رہا تھا، کون سی مثال دی تھی؟ دیکھو، لال ہے، لال بڑا قیمتی پتھر ہے، آگے جس کی لاکھوں کروڑوں میں قیمت ہوتی ہے، وہی پتھر ہے۔ ایک روڑے، یہ سڑک کے اوپر ریلوے لائن کے اوپر جو روڑے پڑے ہوتے ہیں، یہ پتھر ہیں الگ الگ۔
نام تو ایک نام کے اشراق سے مرتبہ میں اشراق لازم نہیں آتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آپ کی بشریت لاکھوں کروڑوں اربوں لالوں سے بڑھ کر ہے الحمدللہ، اور ہم بھی بشر ہیں، اور ہماری بشریت کی مثال یہ جو روڑے اور پتھر ہیں ان کی طرح ہے الحمدللہ، وہ بشریت کے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ اسی کو ہمارے خطیب حضرات بھی اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحت المقام صحت المقام کے صحت المنتہا کے مقام پر پہنچے تو حضرت نبی علیہ السلام نے رکھی حضور بس میری حد یہیں تک ہی ہے، بس اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ پھر وہاں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی آگے تشریف لے گئے۔ اس کو ہمارے خطیب حضرات بیان کر دیتے ہیں کہ جہاں پر نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے بشریت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے وہاں بشریت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ذہن میں آگے بارے میں مسائل پیش آئیں گے آپ کے سامنے حمودہ۔ علم غیب کے بارے میں بھی کر دیا تھا نا۔ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ علم غیب بلا سبب جاننے کو یاد ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر ایک بات اور بھی رکھی تھی، علم غیب میں دو چیزیں ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا جعفر قاسم بڑا پیارا جملہ فرمایا، ایک ہے علم غیب اور ایک ہے علم نبوی۔ ایک ہے علم غیب اور ایک ہے علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم نبی، علم غیب یہ خاصہ خداوندی ہے، اور علم نبی یہ عطیہ خداوندی ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت تھی، جتنے علم کی ضرورت تھی اتنا علم آپ کو عطا کر دے گا۔ کہتے ہیں آپ کو جو علم عطا کیا گیا ہے وہ مخلوق کے علم سے بڑھ کر حامل ہے آپ کو زیادہ، لیکن علم غیب یہ صرف اللہ پاک کی خاصیت ہے۔ علم اور غیب دونوں کی کھٹی نفی موجود ہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، علم اور غیب کی کھٹی نفی ہے، کہیں اکٹھا اس بات نہیں ہے، نفی ہے، نفی ثابت ہے۔ میں ایک بار ذہن میں آ گیا اللہ، کل انشاءاللہ ارادہ ہے کہ حدیث شریف کی اجازت کریں انشاءاللہ، کل انشاءاللہ دعا اللہ کی رحمت سے شاید 2 دن اور ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد پھر شاید آپ کو بھی امتحان میں خیال آ رہے ہیں، قریب رہیں، میرے بھی تھوڑے سے اگر کچھ سفر ہے اس کے بعد رہیں انشاءاللہ، کل اور پرسوں انشاءاللہ، کل انشاءاللہ حدیث شریف کی اجازت اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ، کچھ اور بھی اجازتیں ہیں وہ کل پیش کر، مود اور سا ہیں وہ بھی انشاءاللہ کل آپ کو دکھلاؤں گا انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے اللہ قبول فرمائے الحمدللہ۔ اچھا چلو ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے خالی نہیں الحمدللہ، چلو ایک لفظ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے الحمدللہ۔